بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آج کا ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ایک ایسپیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر جب انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس نے بالعموم اگر اس کو براڈلی کیٹیگرائز کیا جائے تو بالعموم تین طرح کی ایکسپلینیشنز بنائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں ایتھیسٹک ہے، گاڈ لیس یونیورس ہے، یہ اس پہ بھی لوگ اطمینان سے جی سکتے ہیں اگر، تو یہ بھی ہے ایک۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از دا فرسٹ کاز، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے اور اب یہ آپ سے آپ چل رہا ہے۔ اور تیسری جو اس میں ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، جو میرے خیال میں قرآن مجید کے مطابق ہے اور قرآن بھی اصل میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنایا بھی اس نے ہے اور اس کے تمام معاملات، یعنی تمام معاملات وہی سنبھالتا ہے۔ انسان کو آزمائش میں ڈالا، اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ اس کو آزمائے، انسان کو اور جنوں کو، جو بھی اس کی اور مخلوقات ہوں شاید، ان کو آزمانے کے لیے بنایا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اس والی ایسپیکٹ سے ہے کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس کی آزمائش کس طرح ہو رہی ہے، اس میں خدا کس طرح سے زندگی کو گورن کر رہا ہے، میں آج اس پہ بات کروں گا۔ جی میں آپ کے سامنے آج کی سیشن کی یہ لے آتا ہوں سلائیڈز۔ یہ بات جو آج ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسرا ایسپیکٹ ہے جس میں لوگوں نے یہ کہا کہ خدا نے دنیا کو بنایا بھی ہے اور وہ اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، یعنی اس معاملے میں دیر از نو ڈسٹنکشن، ایسا نہیں کہ وہ بنا کے تو اب سائڈ پہ بیٹھ کے ہے، بلکہ وہ خود چلا رہا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس میں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہے، وہ اس کی وجہ اصل میں وہ سوالات ہیں جو ہم نے اٹھائے تھے کہ کیا پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، کہ کیوں انصاف نہیں ہے، کیوں اس طرح کی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے ماس سکیل پہ مر جاتے ہیں۔ یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں اس میں یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنانے والا کوئی ہوگا تو اس کو ہم نے خدا کہہ لیا، لیکن اب وہ خود سے چلا نہیں رہا ہے بلکہ آپ سے آپ چل رہی ہیں چیزیں، کیٹاسٹرفی بھی ہو جاتی ہے اس میں اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ جو بات ہے آج کی، اس میں صرف نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کافی سارے نکات ہیں، میں چاہوں گا ان کو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ میں پلیز ان کو نوٹ کیجئے گا، میں اس کے ریفرنسز بھی دے دوں گا، بٹ if you have any questions we will take them up at the end of this session۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید سے صرف آدمی جب غور کرے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب قرآن کا مقدمہ اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، اس موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ انسان کو آزمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزمائش میں انصاف ہو، یعنی ایک آزمائش کا بھی تو انصاف ہوتا ہے نا، کہ آدمی کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے، تو اگر وہ انصاف ہے تو پھر وہ جو آزمائش ہے وہ عقلاً، یعنی ہم اپنی محدود عقل سے اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گورن بھی کر رہا ہے، اس کو مینج بھی کر رہا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کس آزمائش سے گزرنا ہے، کس کو کس مشکل سے گزرنا ہے یا آسانی میں ڈالنا ہے، تاکہ وہ بالکل اپنا راستہ کھو نہ بیٹھے۔ تو ایک تو یہ بات سورہ ملک کی 67 سورہ کی سیکنڈ آیت جو ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کو میں نے واضح کیا تھا کہ یہاں پر جو یہ بات ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، یہ یوں نہیں ہے کہ تاکہ تم آزمائے جاؤ یا تمہاری آزمائش ہو، یہ خدا ڈائریکٹلی آزما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات جس کا میں آزمائش کا متحمل ہو سکتا ہوں وہی مجھے وہ دے گا اپنی صفات کے مطابق۔ دوسری چیز سورہ فاطر اور سورہ حج میں، سورہ فاطر 35ویں سورہ 41ویں آیت ہے اور حج جو ہے 22ویں سورہ 65ویں آیت ہے، یہ کہا کہ خدا آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ جس طرح اگر وہ اس کو چھوڑ دے، اپنا کنٹرول چھوڑ دے تو یہ تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ، ایوری تھنگ ول بی ٹوٹلی فنشڈ، بالکل ایک کیٹاسٹرفی ہو جائے گی۔ اس کو کنٹینیوسلی خدا سنبھالے ہوئے ہے، جس کو ہم نے مثال کے طور پر جب ڈسکور کیا تو فزیکل فورسز ڈسکور کر لیں
اللہ تعالیٰ اصل میں ان فورسز کے تحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان فورسز کا بھی خالق ہے. تو وہ جس طرح سے اس نے قائم رکھا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ ہم اس وقت اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جان سکتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹلی کلیئرلی ایکٹیولی انوالوڈ ہے. نمبر 3 یہ کہ خدا نے کائنات کے ہر معاملے کو خود سنبھالا ہوا ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، 32ویں سورہ ہے یہ، اور ہود کی آیت نمبر 123 ہے، یہ 11ویں سورہ ہے. کہ ایوری افیئر آف دس ورلڈ، آف دس یونیورس، ایوری افیئر وہ خدا نے خود سنبھالا ہوا ہے. اگلی بات یہ کہ جب خدا اپنے رسول بھیجتا ہے تو رسول کے مشن کی تکمیل کا منصوبہ صرف وہی بناتا ہے. یعنی اس میں رسول کی پلاننگ نہیں ہوتی. رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبر جو آئے، انہوں نے اصل میں خدا کے احکام کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اس اپنی ذمہ داری کو، اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے. پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اصل میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو آخری پیغمبر کی جو سرگزشت انذار ہے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، اس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ پورے کی پوری جو شروع سے لے کر آخر تک جو پلاننگ ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بلکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، کہ اپنے پروردگار کے احکام کا انتظار کرو، ابھی تم نے ادھر اپنی استقامت کے ساتھ اپنا جو کام تمہیں دیا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور پھر دوسری طرف ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جانا جو اپنے طور پر خود ہی فیصلہ کر کے نکل گئے تھے. تو یہ ایوری تھنگ، ایوری اسٹیج آف دس مشن آف دا پروفٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ ہمسیلف. یہاں تک کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں جب یہ کہا کہ تمہاری اب جنگیں ہونی ہیں، اب معاملہ جو ہے چونکہ تمہیں ایک دارالہجرت میں اثر آ گیا ہے، اور ایک اچھی تعداد میں مسلمان بھی آ گئے ہیں، تو اب تمہاری تلواروں سے عذاب آئے گا. تو جب یہ کہا کہ یہ جنگ ہونی ہے تو اس جنگ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہیں صرف ادھر حاضر ہونا ہے، جنگ تو خدا کے فرشتے لڑیں گے. یعنی اس میں اگر کوئی مسلمان جائے گا تو وہ اس لیے کہ خدا کو اب اس کی یہ چاہتا ہے خدا کہ کچھ شہداء کو بھی لے لے، یہاں تک کہ کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، یعنی کچھ لوگوں کو شہید بنا لے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس دین کی گواہی دی ہے. تو یہ ایک تو یہ ایسپیکٹ کہ تمام کا تمام جو یہ اسکیم تھی پروفٹ کی، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو ٹوٹلی خدا کی ڈائریکٹ انٹرونشن کے ساتھ ہے. یعنی یہاں تک کہ جنگیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لڑ رہے ہیں، اور جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے، جو سٹیجز طے ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت جو 29ویں سورہ ہے، اس کی 60ویں آیت میں یہ کہا کہ خدا انسانوں سمیت ہر مخلوق کو روزی دینے والا ہے. یعنی ایوری تھنگ از بینگ پرووائڈیڈ فار بائی گاڈ ڈائریکٹلی. اور یہ الفاظ یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ کوئی بھی جو جاندار ہے، تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے اٹھائے نہیں پھرتا. یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا کہا جا رہا تھا، اور کچھ جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کو یہ مشکل ہو رہی تھی کہ اگر ہم جائیں گے تو یہ جو اکنامک سچویشن ہے ہماری، یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کہا کہ تم ان پرندوں کو، ان جانوروں کو دیکھتے ہوئے اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی خدا ہی دیتا ہے. تم اس کی فکر نہ کرو کہ رزق کہاں سے آئے گا، رزق تمہیں خدا دے دے گا، تم سے تقاضا ہے وہ پورا کرو. یہی چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو تقاضا ہے ہم سے وہ پورا کریں، اور اس کے بعد اس پہ پریشان نہ ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. پھر یہ سورہ زخرف جو 43ویں سورہ ہے، اس کی 32ویں آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس آزمائش کی زندگی میں خدا نے انسانوں میں وسائل، ذرائع اور مواقع میں خود فرق رکھا ہے. یہ فرق رکھا گیا ہے، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ ان میں محتاج اور محتاج الیہ کا تعلق قائم ہو. یعنی انٹر ڈپینڈنس کی صورت پیدا ہو. دنیا میں میری ڈپینڈنس دوسروں پر اور بعض لوگوں کی ڈپینڈنس مجھ پر ہوگی. دس از دا سیٹ اپ دیٹ گاڈ وانٹیڈ، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. اس کے نتیجے میں ہماری ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ کہی کہ خدا دنیا کی زندگی میں سب کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. یعنی اس دنیا میں یہ تفریق نہیں رکھی گئی. یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، سورہ اسراء، یہ 17ویں سورہ ہے، اس کی 18ویں سے 21ویں آیت ہے. اگلی بھی اسی آیت سے نکل رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں
انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر آخرت پہ ملے گا، اور دنیا کا جو حصہ خدا ان کے لیے طے کرے گا وہ بھی ملے گا۔ یہ بھی انہی آیتوں میں ہے۔ تیسری چیز بھی انہی آیتوں میں ہے کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں انہیں اتنا ہی ملے گا جتنا خدا چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، یعنی دیٹ از امپورٹنٹ۔ اس کو سمجھ لیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے یہاں پر کہ یعنی جب آپ صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائیں تو ایسا نہیں کہ دنیا پھر لازماً مل جائے گی، دنیا اتنی ملے گی جتنی خدا دینا چاہے گا اور جس کے لیے دینا چاہے گا، مگر آخرت میں سخت عذاب کے سوا ان کا حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی چیز یہ کہی کہ ہر مخلوق پر خدا کا مکمل کنٹرول ہے، وہ جب چاہے اس کے فیصلوں اور اعمال میں مداخلت بھی کر سکتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی 11ویں سورہ ہے، اس کی 56ویں آیت ہے جی۔ یعنی if I plan something تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پلان جو ہے میں بروئے کار بھی لا سکوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکوں۔ یعنی یہ کل کا واقعہ ہے، ہماری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، ایک کلائنٹ ہیں، بتا رہی تھیں کہ یہ ان کے نیچے رہتے ہیں ایک بریگیڈیئر صاحب، ان کے ینگ بیٹے کی جو کپتان ہے آرمی میں، اس کی شادی ہے اگلے ہفتے میں، تو ان کا کارڈ آیا ہوا تھا، تو ہم ان کے گھر جا کے روز کچھ مبارکباد وغیرہ اور تہنیت کر رہے تھے، اور یہ ایک دو دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ اس 26 سال کے لڑکے کی ہارٹ فیلئر سے وفات ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کنٹرول ہے انسان کا، وہ یہ پلان کر سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جب چاہے اس کے فیصلوں میں مداخلت کر سکتا ہے، اس کے ذہن کو بھی بدل سکتا ہے، فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے کہ میں ابھی نہیں کر رہا۔ پھر یہ بتایا کہ خدا کی اجازت کے بغیر انسانوں کے خفیہ حملے جیسے جادو، ٹونا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کی اجازت کے بغیر لوگوں کی سازشیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سورہ مجادلہ میں، یہ پچھلی جو بات ہے سورہ بقرہ کی 102 آیت ہے، یہ سورہ مجادلہ کی 58ویں سورہ ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے خلاف کانسپائر بھی کر رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ کانسپریسیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ خدا کی اجازت کے بغیر اور مقررہ وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ Nobody can die. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 145ویں سورہ ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہمیں صرف وہی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ ہمیں صرف وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو خدا ہمارے لیے طے کر رکھا ہے، اس کے علاوہ ہم پر کوئی نقصان نہیں آ سکتا۔ یہ 9ویں سورہ ہے، اس کی 51ویں آیت ہے۔ پھر یہ بتایا کہ لوگوں کو نقصان پر مایوس اور فائدے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے بطور آزمائش ہے، اور یہ خدا کے علم کے مطابق آتا ہے، اس کی معلومات ہے، اس کو پتہ ہے، وہ جس چیز کو ہونے دینا چاہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کو خدا مصیبت میں اطمینان بخشتا ہے۔ یہ پچھلی جو بات تھی، یہ 57ویں سورہ حدید اس کی 22ویں آیت ہے، اور یہ جو ہے یہ سورہ تغابن ہے، 64ویں سورہ ہے، یہ اس کی 11ویں آیت ہے۔ اس میں بھی وہی بات کہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور پھر یہ کہا کہ اہل ایمان کے دلوں کو خدا مصیبت میں اطمینان بخشتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ میری زندگی پر خدا کا مکمل اختیار ہے، وہی میرا خالق، میرا ہادی، میرا رازق، میرا شافی، مجھے موت دینے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات، جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ سورہ شورا کی 26ویں سورہ کی 78 to 81 آیت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر رسول پر ایمان بھی نہیں لا سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو یہ توفیق مل جائے، یعنی یہ بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں یہ بھی ہے۔ وہ ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ یحول و بین المرء و قلبہ، وہ اللہ تعالیٰ ایک انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سورہ انفال میں کہ تم اگر خدا کی بات سے پیچھے رہو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ پھر جب تم یہ چاہو گے بھی کہ تم کر سکو تو خدا یہ کرنے نہیں دے گا۔
اور پھر یہ کہ خدا ہماری تمام سرگوشیوں کا گواہ ہے. وین وی ٹاک، ہم کوئی سیکرٹ کاؤنسلنگ کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ کہا ہے کہ اگر 3 ہے تو چوتھا وہ ہے، اور اگر 5 ہے تو چھٹا وہ ہے. مجادلہ کی 7ویں آیت ہے یہ. اور آخری چیز جو میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس وہ خدا کے چلانے کے جو نظام بنایا ہوا ہے اس نے، کہ جس میں ایسا نہیں کہ انسان جس طرح سے اس نے تھیورائز کیا کہ پرابیبلی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا تو دیا ہے، معاملات اب خود ہی چل رہے ہیں. قرآن مجید اس کے بارے میں ایک ایکٹیو پلاننگ گاڈ کا تصور دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب یہ معاملات خود چل رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ خدا کی اجازت کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہو. واٹ ایور از ہیپننگ، واٹ ایور از کمنگ مائی وے، ویدر اٹ از اے بینیفٹ اور ڈفیکلٹی، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے. یہ اب ہمارے سامنے یہ ڈیٹا ہے جی، اس کی بیسس پر میری رائے جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے کانسیکوینسز کے طور پر، ہمارے عمل کے کانسیکوینسز کے طور پر نکلتی ہیں، تو وہ بھی اصل میں کتنی نکلنی ہے اور کس عمل کے کانسیکوینسز نکلنے ہیں اور کن کن کو چھوڑ دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. یعنی وہ کانسیکوینسز بھی سارے نہیں نکلتے، سارے نکلے تو آپ کوئی غلط عمل کرنا انسان پاسبل ہی نہیں ہے، پھر لازماً کانسیکوینسز نکل آئیں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے کانسیکوینسز نہیں نکلتے اور بہت سارے نکل آتے ہیں. وہ کون سے نکلنے ہیں، کس کے لیے نکلنے ہیں، کس ٹائم پہ نکلنے ہیں، یہ سب فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں. تو یہ میری آج کی بات اتنی ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول بی کنیکٹنگ دس ود گاڈز ایٹریبیوٹس، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی.